ہم بعد میں بھی پلان کر سکتے ہیں۔ آخر تمہیں کس چیز کی جلدی ہے؟ وہ دبا دبا سا غرایا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ افزاں کا منہ توڑ ڈالے، جس نے بیٹھے بٹھائے اس کے لیے مشکل کھڑی کر دی تھی۔ میں اپنے اندر کی اس خواہش کو مزید دبا نہیں سکتی، اور میں اپنے پیروں میں ایسی کسی زنجیر کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ افزاں نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ تم اپنی اولاد کو زنجیر کہہ رہے ہو؟ کیا تم مجھے گرل فرینڈ بنا کر رکھنا چاہتے تھے کہ تم بیوی کے ہر حق سے مجھے دستبردار کر ڈالو، جس میں سب سے اولین اولاد کا حق ہے؟ اور اب بھی تم یوں ری ایکٹ کر رہے ہو جیسے یہ کوئی گناہ ہو۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے فی الحال اولاد نہیں چاہیے۔ بس بہتر ہے کہ تم کسی اچھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور وہ کرو جو تمہیں کرنا چاہیے۔ افزا نے مزید بے یقینی سے کچھ دیر اسے دیکھا تھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اپنے پیچھے اس نے بہت سے برتنوں کے گرنے کی آواز سنی تھی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اب سب بگڑ چکا تھا۔ وہ رات واقعی یادگار ثابت ہوئی تھی۔ اس سے جن دنوں پریگنینسی کا پتہ چلا تھا، انہی دنوں اس کے موبائل پہ رمیز کی کال آئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور اپنی اسی خوشی کو علی سے شیئر کرنے جا رہی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ علی اس بات کو سن کر اس طرح کبھی خوش نہیں ہوگا جیسے وہ تھی۔ لیکن اسے لگتا تھا کہ وہ علی کو منا لے گی۔ یہ ٹھیک تھا کہ اسے اولاد کی خواہش نہیں تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ یہ بات سن کر جلد یا بدیر اپنا لے گا۔ تب ہی رمیز کی کال نے اس پہ ایک عجیب بات کا انکشاف کیا تھا۔ یہ علی کے دبئی جانے سے ہفتہ پہلے کی بات تھی۔ بھابھی، علی کی ان دنوں کیا مصروفیات ہیں؟ وہ سلام دعا کے بعد سیدھا اس موضوع کی طرف آ گیا تھا جس کے لیے اس نے فون کیا تھا۔ آفس کے کاموں میں ہی خاصا بزی ہے۔ رات بھی اکثر لیٹ آتا ہے۔ اگلے ہفتے دبئی جا رہا ہے، آفس کے کسی کام سے۔ کوئی اور ایسی تبدیلی جو آپ نے نوٹ کی ہو؟ وہ چونکی تھی۔ آپ کھل کر بات کریں، علی اور نیلم۔ میرا مطلب ہے کہ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ وہ کہتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ وہ نہیں سمجھ رہی تھی، اس بات کو سمجھنے سے اپنے ذہن کو روک رہی تھی جو اس کا ذہن اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ جس خدشے کو کتنے عرصے سے ٹال رہی تھی، ایک بھیانک حقیقت بن کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جسے اب وہ کسی اور کے منہ سے سن رہی تھی۔ آپ کو کس نے یہ سب کہا؟ میں نے خود ان دونوں کو ساتھ دیکھا ہے، بہت بار۔ نیلم تو اسی قسم کی عورت ہے بھابھی، جسے میں پچھلے 7 سالوں سے مختلف مردوں کے ساتھ دیکھتا آ رہا ہوں۔ وہ کبھی میرے ہی دوست ہوتے ہیں، کبھی اس کی دوستوں کے دوست یا اس کی دوستوں کے شوہر۔ میرے لیے کچھ نیا نہیں ہے۔ لیکن علی، وہ آپ کا گھر خراب کر رہی ہے۔ علی کو سمجھائیں، اپنا گھر بچائیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اس عورت کے شوہر کے منہ سے ایسی بات سن رہی تھی جس کی علی دن رات تعریف کرتا تھا، لیکن وہ اسے کیوں بتا رہا تھا؟ اپنی بیوی کو دو لگا کر سدھارتا کیوں نہیں تھا؟ اپنی بیوی کے اتنے افیئرز کو جان لینے کے بعد بھی خاموش تھا۔ آپ ایسی عورت کے ساتھ رہ کیوں رہے ہیں جس کے اتنے مردوں سے ریلیشن رہے ہیں؟ آپ کیسے ایسی عورت کو اپنی بیوی کے طور پر برداشت کر رہے ہیں؟ وہ بے حد حیران تھی، اور اس نے اپنی حیرت کو چھپایا بھی نہیں تھا۔ اسے برداشت کرنا میری مجبوری ہے، کیونکہ وہ کچھ ایسی باتیں جانتی ہے جو میں نہیں چاہتا کہ دنیا میرے بارے میں جانے۔ اس لیے اس جیسی عورت کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسرے لفظوں میں، اس بلیک میلر کو برداشت کرنا میری مجبوری بن چکی ہے، جس سے وہ فائدہ اٹھاتی ہے۔ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر بتا رہا تھا۔ اور وہ آپ کو کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ چھوڑ دے گی جس دن اسے مجھ سے زیادہ دولت مند انسان اپنانے کو تیار ہوگا۔ ابھی تک تو اسے جو بھی ملتا ہے دل لگی کے لیے ہی ملتا ہے، اپنانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ وہ طنز سے ہنس دیا تھا۔ افزاں تو مسکرا تک نہ سکی تھی۔ اور علی، کیا وہ سیریس ہے؟ اس نے کسی خواب کی سی کیفیت سے پوچھا تھا۔ یہ میں نہیں جانتا، لیکن آپ کو علی کو سمجھانا ہوگا، اپنے گھر کو بچانا ہوگا۔ ابھی بھی وہ علی کے ساتھ دبئی جا رہی ہے، اور وہاں سے وہ دونوں قطر جائیں گے۔ کیا آپ اسے محض دوستی کا نام دیں گی؟ اور وہ بالکل نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس کا محبوب شوہر کرتا کیا پھر رہا ہے۔ علی 2 دن کا کہہ کر دبئی چلا گیا تھا، اور وہ پیچھے سے دعائیں کرتی رہی تھی کہ کاش وہ 2 دن بعد لوٹ آئے۔
2 دن دبئی میں رہنے کے بعد اسے کال کر کے بتا رہا تھا کہ اسے آفس کے کسی کام سے قطر جانا ہے۔ رمیز کی بات حرف بہ حرف درست ثابت ہوئی تھی۔ اسے اس بات سب کا یقین کرنا ہی پڑا تھا، لیکن اسے اب آگے کیا کرنا تھا؟ کیا وہ علی سے 2 ٹوک بات کرے یا وہ نیلم کو جا کر سبق سکھائے؟ نیلم سے جا کر کیا کہے گی بھلا؟ یہ کوئی یک طرفہ کہانی تو تھی نہیں۔ نیلم کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر بھی اسی کہانی کا حصہ تھا۔ دکھ اسے اس بات کا تھا کہ اس کا محبوب شوہر کسی اور کی زلفوں کا اسیر ہو چکا تھا، وہ بھی اس قدر جلدی۔ ابھی تو ان کی شادی کو محض 2 سال ہی ہوئے تھے۔ اس نے اپنی روٹھی محبت اور بکھرتے گھر کو بچانے کا تہیہ کرتے علی سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے چند دن ان دونوں نے ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ اتنے دن افزاں محض روتی رہی تھی، اس نے کھانا پینا بھی ترک کر دیا تھا۔ وہ علی اور اپنے کمرے میں سونے کے بجائے گیسٹ روم میں سوئی تھی۔ یہ سب کچھ علی جانتا تھا، لیکن اس نے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اسے اس بات سے بھی جیسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ اس سے اتنے دنوں سے بات نہیں کر رہی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ گھنٹے تم سے بات نہ کروں تو میرا دل بیٹھ جائے گا۔ وہ یونیورسٹی کے دنوں کی بات تھی جسے یاد کر کے وہ بہت روئی تھی۔ اب 4 دن گزر چکے تھے اور اس نے افزاں سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی افزاں نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ہائے ری محبت، کیسی پیاری یادیں چھوڑ جاتی ہے جو بعد میں کوڑے کی طرح لگی اور پھوڑے کی طرح دکھتی ہیں۔ آنکھ میں آئی نمی اس نے طنزیہ مسکراہٹ لیے انگلی کی پور سے صاف کر ڈالی تھی۔ تم نے کیا سوچا ہے پھر ہماری زندگی کے بارے میں؟ رات اس نے علی کے کمرے میں خود ہی جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جو ان دونوں کا مشترکہ کمرہ تھا، اب اسے بس علی کا کمرہ لگنے لگا تھا۔ وہ وہاں کہیں نہیں تھی، بھلے اس کا سامان جا بجا بکھرا تھا، لیکن اس کا وجود وہاں نہیں تھا۔ میں نے تم سے کچھ کہا تھا، کیا تم نے وہ کیا؟ وہ الٹا اس سے جرا کر رہا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی اولاد کا قتل کرواتے؟ ہاں نہیں آتی۔ اب تم اپنی یہ ڈرامہ بازی بند کرو اور جو میں نے کہا ہے وہ کرو۔ انتہائی ڈھٹائی سے اس نے افزاں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، تم نیلم کو چھوڑ دو گے اگر میں نے یہ کیا تو؟ نیلم کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ اس کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کا نام مت لو۔ نیلم ہی تو آئی ہے بیچ میں، اسی کا تو سارا لینا دینا ہے۔ وہ نہ ہوتی تو تم ایسے نہ ہوتے، پھر شاید محبت سے ہی صحیح میں تمہیں منا لیتی۔ اور اب شرط یہی ہے کہ اگر میں تمہاری بات مانوں گی تو تمہیں بھی میری بات ماننا ہوگی۔ تمہیں نیلم کو چھوڑنا ہوگا اور وعدہ کرنا ہوگا کہ دوبارہ کبھی اس سے تعلق نہیں رکھو گے۔ بتاؤ تم ایسا کرو گے؟ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ کمال ڈھٹائی سے تھی جو اس پہ ختم تھی۔ تم پھر مجھ سے بھی ایسا کرنے کو مت کہو۔ علی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر ڈالے۔ تم میری بات نہ مان کر اپنا گھر اور ہمارا رشتہ تباہ کر رہی ہو۔ افزاں تڑپ اٹھی تھی۔ وہ کس رشتے کی بات کر رہا تھا جو وہ خود اپنے ہاتھوں تباہ کر رہا تھا؟ وہ بھی ایک دوسری عورت کو بیچ میں لا کر؟ اپنے بچے کی قاتل بن جاؤں؟ کیا اس سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا؟ کیا اس سے میرا تباہی کے کنارے کھڑا مکان جو کبھی گھر ہوا کرتا تھا بچ جائے گا؟ تم تو پھر بھی نیلم سے کنارہ نہیں کرو گے، اسے نہیں چھوڑو گے۔ وہ تو اب ہمارے درمیان ہی رہے گی، تو پھر میں کیوں اپنے بچے کا قتل کروں تمہارے لیے؟ میں کیوں اس کمزور رشتے کے لیے اتنی بڑی قربانی دوں؟ سب کچھ میں ہی کیوں کروں؟ 4 مہینے؟ وہ شاکڈ ہوا تھا۔ اس نے باقی کچھ نہیں سنا تھا، واحد کام کا جملہ ہی یہی تھا جو اس نے سنا تھا۔ اور تم اب مجھے بتا رہی ہو؟ وہ غصے سے اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ اس نے افزاں کا گلا دبوچ لیا تھا اور ان قریب تھا کہ وہ اسے دبا ہی ڈالتا۔ تم نے میری مصروفیات کا فائدہ اٹھا کر مجھے دھوکے میں رکھا، چھپایا مجھ سے اتنے عرصے، جھوٹی مکار دغاباز عورت۔ افزاں اپنا آپ اس سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس کی مضبوط گرفت سے خود کو آزاد کر لیا تھا۔ وہ اب بری طرح کھانس رہی تھی۔ کھانستے ہوئے اس جانور نما انسان کو دیکھا جو اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش میں گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا اور ایک ہاتھ سے اپنے ہی بالوں کو نوچ رہا تھا۔ ہاں چھپایا ہے، کیونکہ تم جیسے باپ اسی قابل ہوا کرتے ہیں کہ ان سے اولاد کی خوشی چھپائی جائے۔ وہ کھانستے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، جانتے ہو کیوں
کیونکہ وہ اولاد کی خوشیاں کھا جانے والے ہوتے ہیں۔ علی پھر سے اس پہ جھپٹا تھا، لیکن اب کی بار افزا نے اسے پرے دھکیل ڈالا تھا۔ تم جو اچھے شوہر نہیں بن سکے، اچھے باپ کیا بنتے؟ بیوی تمہیں بیڑی لگتی ہے اور اولاد زنجیر۔ تم تو کسی قسم کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہو، تو شادی کیوں کی تھی مجھ سے؟ بولو، جواب دو، کیوں شادی کی تھی جب یہی سب کرنا تھا؟ مجھے برباد کرنا تھا، میرا دل اجاڑنا تھا، اپنی اولاد کو قتل کرنا تھا۔ تم جیسے مرد بیوی اور اولاد کی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے، وہ چلائی تھی۔ علی دور کھڑا اسے دیکھتا اور سنتا رہا تھا۔ ہاں، نہیں کرنا چاہیے تھی مجھے تم سے شادی، بالکل نہیں کرنا چاہیے تھی، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اب کیا کروں جب ہو گئی غلطی؟ تو کیسے سدھاروں اس غلطی کو؟ وہ یکدم پھٹ پڑا تھا۔ افزا وہیں سن رہ گئی تھی، پتھرائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا یہی سننا رہ گیا تھا بس؟ وہ جو اسے زندگی کا حسین اتفاق کہتا تھا، کیسے اسے بدترین حقیقت ٹھہرا رہا تھا۔ جس محبت کو وہ دم بھرتا تھا، اب کھڑا کیسے نفرت سے اس کا ذکر کر رہا تھا۔ جو بھی تھا، اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ نیلم کو پسند کرنے لگا ہے، وہ تسلیم کر چکی تھی۔ اسے اولاد کو مارنے کا کہہ رہا ہے، وہ سمجھ رہی تھی۔ اسے ایک طرف لگا رہا ہے، وہ جان چکی تھی، لیکن اس کی محبت کو بڑی غلطی کہہ کر نفرت سے تھوک رہا ہے، یہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ سب کی توقع کر سکتی تھی سوائے اس ایک چیز کے، اسی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں، تبھی نیلم کو زندگی میں لایا ہوں، اور اسے اب میں کسی قیمت پہ نہیں چھوڑوں گا۔ افزا کتنی دیر اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی تھی۔ اگر کسی کو چھوڑنا ہے تو وہ تم ہو افزا احمد۔ وہ یکدم افزا علی سے افزا احمد ہو گئی تھی۔ یکدم زندگی اتنی بدل گئی تھی۔ اگر کسی کو اس گھر سے، میری زندگی سے دفع ہونا ہے تو وہ تم ہو۔ اگر تم نے اس بچے کی ضد کی تو دل سے تو وہ نکال ہی چکا تھا، اب زندگی اور گھر میں رہ کر اسے کرنا ہی کیا تھا؟ لیکن نہیں، اتنی آسانی سے یہ سب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کیسے اتنی آسانی سے سب چھوڑ سکتی تھی، ہر شے سے دستبردار ہو سکتی تھی؟ یہ زندگی تھی، ان دونوں کی زندگی، کوئی اسٹیج کا ڈرامہ نہیں کہ ایک اچھا نہ لگا تو چلو اگلے کے اچھے ہونے کی امید رکھی۔ مت کرو یہ سب علی۔ وہ یکدم پگھل گئی۔ شاید یہی مصالحت کی آخری کوشش تھی جو اسے اپنانا تھی۔ عورت گھر بچانے کے لیے آخری حد تک کوشش کرتی ہے، وہ مرد کی طرح ایک وار میں گھر تباہ نہیں کر ڈالتی، اسے بھی یہی کوشش کرنا تھی۔